وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1051 اور آیت جو ہے 21 اور 22، اور آج کا موضوع کیا ہم شیطان کے برغلانے میں آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تب کمزور متکبروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تمہارے تابع تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچاؤ گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا ام صبرنا، یا ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے سب، کون؟ 2021 کے یہ جو برائے نام مسلمان ہیں، جو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، نہیں، یہ ہم ہیں۔ اب یہاں ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، ضعیف اور کمزور لوگوں کا تذکرہ ہے اور متکبرین کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا اس وقت بھی دو قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم اپنے مفادات کے تحت متکبروں کے سامنے جھکتے ہیں، غیر کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان میں ہم کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ فرعون تھا، اب اس کی قوم جو تھی
اس کے سامنے وہ متکبر بنا ہوا تھا اور دہشت اس نے پھیلائی بھی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ بس میرا کہنا مانو گے، انا ربکم الاعلی، میں ہی بس اس زمین میں بادشاہ میں ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ انسان جھکتا ہے طاقتور کے سامنے۔ المتکبر، یہ تو جھوٹے متکبروں کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں نا، لیکن حقیقی المتکبر ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ العظمت للہ، عظمت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ پھر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، وہ فیاض ہے اور وہ دینے والا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہ مالدار بھی کرتا ہے اور بے شمار بھی دیتا ہے۔ تو جب دیکھیں اس میں مضمون، مطلب یہ ہم اس سے مضمون ہم یہ نکالیں گے کہ اگر ہم طاقتور ہستی جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہے واحد، اگر اس کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس صورتحال سے کہ دنیا میں ہم جھوٹے متکبرین کے سامنے سر جھکا دیں۔ اس وقت تو آپ دیکھ لیں ہر شخص، میں سیاسی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، عمومی طور پہ ہم سب جو بڑے بن بیٹھے ہیں، ان فرعون لعال فی الارض، تو یہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ ہم پر بڑے بن بیٹھے ہیں۔ یہ سرمایہ دار طبقہ ہے اور جاگیردار طبقہ ہے، یہ بڑا بن بیٹھا ہے، اور پھر اس نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ وہ ٹکڑے وہ ہمیں ڈالتے رہتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ ہے۔ یعنی یہ متکبر جو جھوٹے لوگ ہیں، متکبر، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، ان کے قلم میں کچھ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس وقت بھی سامنے کا۔ قرآن میں وہ مضمون ہے نا کہ قیامت کے دن وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کے پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ظاہر کا پردہ ہے، تو پھر یہ جو جھوٹے متکبرین ہیں یہ اپنا روب جماتے ہیں، دھونس جماتے ہیں ہم پہ، اور پھر ہم ان کی دھونس میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہم لالچی بھی ہے نا، انسان لالچی ہے، یہ سارا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوا ہے۔ انسان لالچی ہے تو ظاہری جو ہستیاں ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے سر جھکا دیا روپے پیسے کے سامنے، اس کی پوجا، یعنی دولت کی پوجا کر رہے ہیں، دولت حاصل کرو جیسے بھی ہو، یہ اصل فائدہ دینے والی چیز ہے، یہ قاضی الحاجات بھی ہے معاذ اللہ، اور حاجت روا بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے، سارا زور اس میں ہے، پیسے میں، تو پیسے حاصل کرو، اور یہ دنیا ایسے ہی ہے، پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں پیسے کی دوڑ ہے، پیسوں والے کی جو خبروں میں ان بھی رہتے ہیں، پھر ان کا لسٹ بھی بنتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے۔ اب اس میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 21، اس میں عابد و معبود کی لاچاری ظاہر ہو رہی ہے۔ جو زمین میں متکبرین بنے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور بڑے جو متکبر ہیں ان کے پیچھے لوگ جانا پسند کرتے ہیں۔ بات تو اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو کہہ دوں کہ بھٹو خاندان ہے سندھ میں، اس کی اجارہ داری ہے، تو بس یعنی لوگ بنا سوچے سمجھے ان کو ووٹ دیتے رہتے ہیں، حالانکہ جو جتنا وہ کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جتنے ان کے دعوے ہیں جو ان کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ عوام جو ہے وہ تو جانوروں کی طرح ہے، تو وہ ان کے پیچھے نعرے بھی لگاتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اصل میں اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان تم کسی کے سامنے جھکنے سے پہلے اس کی
اس کی حقیقت تو دیکھو. دیکھیں ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے. تو خالق کے مقابلے میں تو مخلوق کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ یا فہو علی کل شیء قدیر. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اس نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اگر وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو النافع الضار، یہ اصل میں جہاں ہمیں اور غلطیاں لگتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا یا دنیا والوں میں کچھ ہے تو پھر ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں یا جاندار ہوں. اب یہاں تو جانداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. استکبرو، جو متکبر بنے ہوئے، تو ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں یعنی ضعیف جو ہے، اس آیت کا جو مضمون ہے اس میں ضعیف یہ کہیں گے متکبروں سے کہ بھئی ہم تو تمہارے پیچھے نعرے لگاتے تھے، تمہاری خدمت کرتے تھے، آج اللہ کے عذاب سے ہم تمہیں وہاں بڑا سمجھتے تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو آج اللہ کے عذاب سے کچھ بچنے میں تم ہماری کچھ مدد کر سکو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہم تو خود گمراہ تھے. اب اس میں آیت میں یعنی مضمون تھوڑا سا اگر آپ لفظی ترجمے پہ رہیں تو تھوڑے سے غلطی کا امکان ہے، اور یہ ایک عام لے مین جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ متکبرین کو ہدایت ہی نہیں دی، اگر ہدایت دی تو وہ اور لوگوں کو. ایسے نہیں ہے ترجمہ. لو ہدان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت ہدایت دیتا ہے؟ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. انسان گمراہی، یہ میں مضمون وضاحت کر بھی چکا ہوں لیکن میں مختصر طور پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے ساری باتیں، اس میں کوئی تذبذب یا شک کی بات نہیں ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کی مرضی ہے قبول کر لے یا انکار کر دے. پھر دوسری جگہ ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ واضح کر دیا اپنا، اب جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا یہ اس کی مرضی ہے. اب جو عمومی طور پہ متکبرین جو ہے یعنی بڑے لوگ جو ہیں وہ جلدی گمراہانہ روش اختیار کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے پاس مال، دولت، اقتدار، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار اگر ہم حق قبول کر لیں تو پھر تو ہماری وہ پوزیشن تو ختم ہو جائے گی. یہ یعنی وہ دیکھیں نا، یہ دنیا جو ہے بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے. دنیاوی مال، عہدہ، یہ پوزیشنیں، یہ پھر راہ حق میں پھر رکاوٹ بن جاتی ہے. ہمارے یعنی ہماری مسجد میں کوئی خان نواب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آیا ہے اور ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے. تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس کے لیے یعنی اتنا بیتاب نہیں ہونا چاہیے کہ میں خان بنوں، نواب بنوں یا بڑا آدمی بن جاؤں. تو اکثر مطلب یہ ہے کہ یہ حق سے انسان رک جاتا ہے. تو بہرحال وہ یہ یہاں کہہ رہے ہیں لو ہدینا اللہ لہدیناکم سواء علینا. اب یہ کہیں گے کہ بھئی اب برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا ام صبرنا، یا ہم صبر کریں یا نہ کریں، یا ہم یعنی چیخیں چلائیں اجزعنا ام صبرنا، یا صبر کریں. ما لنا من محیص، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. وہاں پہ ان پہ واضح ہو جائے گا
کہ اب ہم نے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کا یہ گمان یقین ہو جائے گا کہ اب وہ کمر توڑ عذاب ہم پر آنے والا ہے۔ یا بہرحال میں یہاں رک کے سامعین کرام اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو سرکش طاقتیں ہیں ان کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور جھکے رہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہیں۔ اسی میں عافیت بھی ہے، اسی میں آپ کی بھلائی بھی ہے، دنیا اور آخرت کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ ہدایت قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا دنیا کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے اس میں۔ یہ وہ چیز ہے جو شیطان جو ہے، یہ ابھی آئے گا شیطان کی بات جو آئے گی، تو یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ تمہاری پوزیشن خراب ہو جائے گی، تم پابند ہو جاؤ یہ وہ، بھئی پابند کس کا ہوں گے؟ اللہ کے غلامی تو سب سے زیادہ، اللہ کی غلامی تو بادشاہی ہے، اللہ کی غلامی، اللہ والوں کی غلامی، اس میں تو بادشاہی ہے۔ بہرحال اچھا، اب یہ دوسری آیت ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جب فیصلہ ہو چکے گا اس وقت یہ شیطان، ظاہر ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اب شیطان کی طرف لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ہم تمہاری پیروی کرتے تھے اور تم نے ہم سے وعدے کیے تھے، تو وہ کہے گا اس وقت لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا جہنمیوں کے متعلق یا جنت، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ ہم سے کہے گا 2021 کے مسلمانوں سے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ جھوٹا تھا اور میں نے اس کے خلاف کیا۔ اور دوسرا وہ یہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، لیکن میں نے تو تمہیں خیال پیش کیا، تم نے اس کو مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو۔ میں تم سے اللہ کا عذاب ٹال سکتا ہوں، اور نہ تم مصرخکم، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں جو فعل تم کرتے تھے، یعنی مجھے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا اس سے پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کرتا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہ ایک بالکل سچی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبل از وقت بتا رہے ہیں، وہ تمام مکالمے جو اس وقت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کبھی دنیا کے کسی امتحان میں کسی امتحان لینے والے نے پہلے سے پرچہ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرچہ آؤٹ کرنا جو ہے جرم ہے۔ اچھا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یعنی ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کیا ہوا ہے، سارے سوال جواب سب کچھ بتا دیے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو دیکھیں دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، باز آ جائیں، جو بھی ہے آپ میں سے جو بھی ہے، میں خود بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیں باز آ جانا چاہیے، غیر اللہ کی اطاعت سے، طاغوتی قوتوں کے سامنے جھکنے سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ہم نے جو رخ پھیرا ہوا ہے اس سے بھی باز آنا چاہیے، ہمیں اپنا رخ اللہ کی طرف، ورنہ ہمارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا روز قیامت۔ اب یہ بات چیت ہو رہی ہے 2021 کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے اپنے متکبرین سے۔ اب شیطان ہم سے مخاطب ہے کہ بھئی میرے وعدے تو جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن تم نے مجھ پہ اعتبار کر لیا، تو میں تو جھوٹا ہوں، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے میں تو جھوٹا ہوں، میرے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ لیکن شیطان کا کام یعنی اس آیت میں بھی ہے
کہ بھئی میرا تم پہ کوئی زبردستی تو نہیں تھی۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ اندازی، بس کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور شیطان کی تو ڈیوٹی ہے۔ شیطان ایک مخالفانہ قوت ہے، نفس بھی، جس کا میں نے کلپ بنایا ہے، کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے۔ تو یہ تو یعنی مخالفانہ قوتیں ہیں، لیکن یہ ہم پہ حاوی نہیں ہے۔ یہ نفس بھی ہمیں ایک بات ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، خود بھی وہ نافرمان ہے، ہمیں بھی۔ پھر شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ظاہر کو دیکھو، باطن کو بھول جاؤ، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ پورے ٹریپ میں آ گئے، نفس و شیطان نے ہمیں قابو میں کر لیا ہے۔ ہم نفسانی خواہشات کے تابع ہیں اور شیطانی خیالات کو مان لیتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف نہ کرو، اللہ کے راستے پر نہ چلو، اللہ کو منزل نہ بناؤ، دنیا کو منزل بنا لو۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ دیکھو دنیا بڑی پیاری ہے، وہ دیکھو سونا چاندی، نئے نئے نوٹ کڑکتے ہوئے، 5000 کے نوٹوں کی 1000 گڈیاں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ مطلب اسی پہ ہے۔ پھر وہ دیکھو وہ مکان، وہ دیکھو وہ بنگلہ، یہ دیکھو یہ گاڑی، یہ دیکھو یہ بیوی، یہ شوہر، یہ بچے، تمہارا مکان، تمہارا مستقبل، اسی کے لیے زندگی گزار دو۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، تو ہم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور پھر جب سوچتے ہیں تو منزل کا تعین غلط کر لیتے ہیں۔ ظاہر کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ شیطان کہتا ہے کہ بھئی اب تو ہم یعنی اب ہمارا اب کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخیہ، اور میرے سارے وعدے جھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ فلا تلومونی، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری، ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کرتا ہوں، ولا انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اور میں انکار کرتا ہوں بما اشرکتمونی من قبل، یعنی تم جو میری عبادت کرتے تھے، میرے احکامات کو مانتے تھے، مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیتے تھے، اس سے میں بیزار ہوں۔ اب اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ متکبرین کے ہم پیچھے چلتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں یہ عام یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈران ہیں، آپ دیکھ لیں جب الیکشن کا موسم ہوتا ہے یا ویسی جلسے جلوس کا اعلان ہوتا ہے، بنا سوچے سمجھے بس آپ دوڑے پڑتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، اور نعرے مارتے ہیں، اور گلا اپنا بٹھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، آپ سب یعنی بنا سوچے سمجھے اپنی صلاحیتیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو دی ہیں، وہ آپ دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ پھر نفس و شیطان کی پیروی ہے۔ آپ کو میں واضح طور پہ، نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، خواہشات نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے۔ پھر شیطانی وسوسے جو بھی آتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک اور بات ہے نا، ضمنی طور پہ میں کہہ دوں کہ شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان اس کا ساتھی، میں ایک شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے، یہ شیطانی خیالات کی پیروی، کہ یہ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، کیوں کہ دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو شیطان بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ظاہر کو دیکھو، باطن کو بھول جاؤ، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے جب پڑے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی اس کا
یعنی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا، ابھی بچاؤ کا راستہ ہے۔ ابھی بچاؤ کا راستہ ہے، آگ سے بچنے کی جگہ دنیا ہے، دوزخ میں جانے کی گارنٹی دنیا میں آپ نے حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، میں کرتا رہتا ہوں، قرآن میں آتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ظالم کون ہے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ ظالم وہ ہے کہ جو کسی کا حق مان لے یا کسی کو اس کا حق نہ دے، ظالم ہے، مار لے اور اس کو نہ دے۔ ہم نے اللہ کے حقوق پر نقب زنی کر لی ہے۔ اللہ کو جو حق بندگی ہے یہ تو اللہ کا حق ہے، الا لہ الخلق والامر، لیکن ہم اسے وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظالم نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ اور ظلم آپ کر رہے ہیں لیکن اپنے اوپر کر رہے ہیں، اور نتیجہ تو آپ ہی کو بھگتنا ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کر رہے ہو تو اپنے لیے، اور اگر برائی کر رہے ہو تو اپنے لیے۔ تو اچھا، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ سب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب تو یکساں ہے، برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں بری الذمہ ہوں جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے،
بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم